بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتے ہیں، تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ تو وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن کوس تھا، اس کا پایا تخت بابل تھا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے ہیں، جن میں 2 مومن ہیں اور 2 کافر، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصیر فرمان ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے اپنے دل سے اسے نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وجود باری تعالیٰ میں مباحثہ کرنے لگا۔ یہ شخص خود اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جیسے کہ اس کے بعد فرعون نے بھی اپنے والوں میں دعویٰ کیا تھا کہ میں اپنے سوا کسی کو تمہارا اللہ نہیں جانتا۔ کیونکہ یہ ایک مدت سے بادشاہت چلا رہا تھا، اس لیے دماغ میں رعونت آ گئی تھی، سرکشی اور تکبر اور غرور تربیت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 400 سال تک حکومت کرتا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس وجود باری تعالیٰ پر دلیل مانگی تو آپ نے نیست سے ہیست اور ہیست سے نیست کرنے کی دلیل دی، جو ایک مثل آفتاب روشن دلیل تھی۔ نمرود نے جواباً کہا یہ تو میں کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر 2 شخصوں کو اس نے بلوایا جو واجب القتل تھے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا۔ دراصل یہ جواب اور یہ دعویٰ کس قدر فضول ہے اس کے بیان کی بھی ضرورت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صفات باری تعالیٰ میں سے ایک صفت پیدا کرنا اور پھر نیست کر دینا بیان کی تھی۔ اس نے نہ تو انہیں پیدا کیا، نہ ان کی یا اپنی موت و حیات پر اسے قدرت، لیکن اپنی عالمیت جتانے کے لیے باوجود اپنی غلطی اور مباحثے کے اصول سے فراری کو جانتے ہوئے صرف ایک بات بنا لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کو سمجھ گئے اور آپ نے اس کند ذہن کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی کہ صورتاً بھی اس کی مشابہت نہ کر سکے۔ چنانچہ فرمایا کہ جب تو پیدائش اور موت تک کا اختیار رکھتا ہے تو مخلوق پر تیرا تصرف پورا ہونا چاہیے۔ میرے اللہ نے تو یہ تصرف کیا ہے کہ سورج کو حکم دے دیا کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلا کرے، چنانچہ وہ نکل رہا ہے۔ اب تو اسے حکم دے کہ وہ مغرب کی طرف سے نکلے۔ اس کا کوئی ظاہری ٹوٹا پھوٹا جواب بھی اسے نہ بن پڑا اور بے زبان ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی حجت اس سے پوری ہو گئی۔ لیکن چونکہ ہدایت نصیب نہ تھی، ایسے بد وضع لوگوں کو اللہ تعالیٰ کوئی دلیل سجاتا اور وہ حق کے مقابلے میں بغلے جھانکتے ہی نظر آتے ہیں۔ ان پر اللہ کا غضب و غصہ اور اس کی ناراضگی ہوتی ہے، چونکہ جو بنانے بگاڑنے پر نہ صرف قادر ہو بلکہ بناؤ بگاڑ کا بھی خالق ہو، اس کی ملکیت پوری طرح اسی کے قبضے میں ہونی چاہیے۔ اب جس طرح موت و حیات کے احکام اس کے جاری ہو جاتے ہیں، اسی طرح دوسرے احکام بھی جاری ہو جائیں۔ زید بن اسلم کا قول ہے کہ قحط سالی تھی، لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے اور غلہ لے آتے تھے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام بھی گئے، وہاں یہ مناظر ہو گیا۔ بدبخت نے آپ کو غلہ نہ دیا، آپ خالی ہاتھ واپس آئے۔ گھر کے قریب پہنچ کر آپ نے دونوں بوریوں میں ریت بھر لی کہ گھر والے سمجھے کہ کچھ لے آئے۔ گھر آتے ہی بوریاں رکھ کر سو گئے۔ آپ کی بیوی صاحبہ
حضرت سارہ اٹھی، بوریوں کو کھولا تو عمدہ اناج سے دونوں پر تھی، کھانا پکا کر تیار کیا۔ آپ کی بھی آنکھ کھلی، دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ پوچھا اناج کہاں سے آیا؟ کہا 2 بوریاں جو آپ بھر کر لائے ہیں۔ آپ سمجھ گئے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔